مولا علی دی بارگاہ چ نا منکر آ گیا، منکر کہنا تسی اتنے مولا ہو مینوں دسو میں کھانا کی ہے؟ انہوں پتہ ہی نہیں سی، انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ کون ہے۔ مولا علی فرمایا دودھ چاول، انہوں نے کہا میں کھانی نہیں، میں چھٹی کر دینی گل۔ جب گھر آئے اپنی گھر والے نے پوچھنا کی پکیا، انہوں نے کہا دودھ چاول۔ انہوں نے کہا گوانڈیاں نے پتہ کیتا دودھ چاول۔ انہوں نے کہا جلدی کر اپنے۔ آپ نے ابھی اعظم قادری کی یہ ایک بہت بڑی جہلانہ گفتگو سنی، اس کے ان الفاظ سے بے تکے اور بے دلیل لفظوں کو آپ نے سنا۔ تو ایسے جو نعت خواں ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے مسئلوں کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے جو نعت خوان ہوتے ہیں ان کو ہم خود آگے لے کے آتے ہیں، اور اگر کوئی ایسے خبیث کے بارے میں کوئی بات کر دے تو پھر ہم کہتے ہیں او اس نے تو نعت خوانوں کے بارے میں ایسا کہہ دیا۔ یہ ایک مریض ہے جو کہ ابھی ہمارے آپریشن تھیٹر میں آیا ہے، آج ہم اس کا آپریشن کریں گے، اور جن کو تکلیف ہوتی ہے ایسی جہلانہ گفتگو اور بے دلیل تہمت لگاتے ہیں، بے تکے واقعات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو ان کا انشاءاللہ آپریشن جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کیسے باتیں کر رہا ہے کہ مولا علی نے فرمایا لمحہ پا دیو، یہ کر دو، بھی آپ نے حضرت علی نے فرمایا تو دودھ چاول کھانا نہیں، بے تکا باتیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے سننے والوں کو، ان جہلاء کو جو آگے لے کے آتے ہیں، ان پر بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہوتے ہیں نا جہل قسم کے نعت خواں ثنا خواں جو ہوتے ہیں، یہ کسی بھی مستند عالم کے سامنے نہیں بول سکتے، اور نہ ہی ان کے سامنے یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ اپنی بکواسات، ایسی تہمتیں، بے تکی باتیں، الزام تراشی، اور یہ ان کو ہم خود موقع دیتے ہیں۔ کیوں ان کو ہم محفل کے اندر بلاتے ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا، صرف پیسے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ آپ سے پیسے سے پیار کرتے ہیں، آپ سے اسی لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی مستند عالم کو آپ اتنا پیسہ، اتنی خدمت کسی مدرسے، کسی مسجد کی نہیں کرتے جتنی ثنا خاں کی کرتے تھی۔ محلے کی امام کی پورے سال کے اندر اتنی خدمت نہیں ہوتی جتنی ایک رات محفل کے اندر ثنا خاں کی ہو جاتی ہے۔ ثنا خاں بھی وہ جو بے تکیاں، بے دلیل گفتگو کرتا ہے، جس کو عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، ادب مصطفیٰ، محفل کا تقاضا، محفل کا ادب، پڑھنا کیا ہے پتہ ہی کیوں نہیں اسے ہوتا ہے، پڑھنا کیا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کس لیے پڑھنا ہے، کس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، کیا شعر پڑھنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بے تکی باتیں، بے تکے شعر رافضیوں کے اٹھا کے وہ ہمیں سنا کے بے تکی باتیں، ہم بھی کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کمال کر دیا۔ تو یہ بے تکی باتیں اب نہیں چلیں گی، اب انشاءاللہ ان کا آپریشن جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ جو کچھ مرضی کریں، میرے بارے میں جو مرضی بکواسات کریں، جو مرضی الفاظ بولیں، لیکن ان کا آپریشن جو ہے انشاءاللہ وہ میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ بے تکی باتیں جو اس نے کی ہیں، جس کے کوئی حوالہ، کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ خارجیوں، رافضیوں کی باتیں ہیں جو یہ منسوب اہل سنت کی طرف کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی صاحب علم سے آپ سے پوچھ کر، اور صاحب علم سے پوچھ کر کسی اچھے ثنا خان کو سنا کریں۔ اس طرح کے خون خور جو ہوتے ہیں، پیسے خور جو ہوتے ہیں، ان سے بچا کریں، اہل سنت کا یہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے گلہ یہی ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ ان کو آگے لے کے آتے ہیں، اور ایسی جہلانہ گفتگو سنتے ہیں، اور ایسے بے تکے واقعات سنتے ہیں، اور پھر واہ واہ سبحان اللہ کمال کر دیا ایسے لفظ بول کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اور حوصلہ مل جاتا ہے، ان کی جیب اور تگڑی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، زیادہ بکواست کرتے ہیں، زیادہ ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو نچانا، آپ کو ورگلانا، آپ کو تڑپانا بے تکی باتوں پر۔ یہ بالکل غلط ہے، انشاءاللہ یہ ہم نہیں چلنے دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے اب ان کا خاتمہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ایسے ثنا خانوں سے بچنا ہے، اہل سنت کو جو بدنام کرتے ہیں، جو بے تکی الزام تراشی، بے تکی باتیں کرتے ہیں، ایسے بے تکے من گھڑت واقعات کو بیان کرتے ہیں صرف پیسوں کو بٹورنے کے لیے۔ آپ نے ان سے بچنا ہے، اہل سنت کا تحفظ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت
رب کائنات نے آپ کے دل کے اندر رکھا ہے تو ضرور اس شاکان رسول ثناء خان کو سنیں، لیکن کسی مستند ثناء خان کو سنیں، کسی جید عالم دین کے مشورے کے تحت کسی ثناء خان کو سنیں۔ سلام پہنچے۔